اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو حضرت حمزہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ کتنی مرتبہ پڑھی گئی؟ کیا حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا؟ اور اگر پڑھا گیا تو ان کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھا گیا؟ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کس عورت نے نکالا تھا؟ وحشی نے کیسے چھپ کر حملہ کیا تھا؟ اور ہندا نے کیسے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ اس کے بارے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی جانب لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھنے لگے۔ آپ گرے اور دوبارہ اٹھے، نیزہ نکالنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکا۔ پھر دوبارہ اپنے قاتل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنے لگے لیکن 2 ہی قدم چلے اور پھر گر گئے۔ آپ کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ہی تازیانے بجنے لگے اور کفار جشن میں مگن ہو گئے۔ ہندا آپ کے جسم مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسلح کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈھال بنا لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بدلے دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے لیے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ یہ حسد، بغض، کینہ کی ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگ میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آپ رونے لگے۔ غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا
اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلے یعنی لاش کی بے حرمتی سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، مسئلہ ہرگز نہ کرنا حتیٰ کہ بول کتے کا بھی ہو۔ حضور سخت پریشان اور غمگین تھے۔ اللہ پاک نے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگو سن لو، مجھے ابھی جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر ان کے جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا۔ چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اسی سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ حضرت ابو مالک غفاری نے فرمایا کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب جب کہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی، پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھ دیا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ ابن کثیر میں اور ناصر الدین البانی کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا تھا۔ غزوہ احد کے تمام صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔